اور کیا وجہ ہے کہ اسلام ہی کھو گیا ہمارے ملک میں؟ ہم چور بازاری کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے اللہ کو غضب کو دعوت دیتے ہیں. ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خراب اور بوسیدہ مال اچھا کر کے بیچتے ہیں، بازار میں چوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، پیسوں کے بعد نام پہ بھائی قتل ہو جاتا ہے، پھر زنا عام ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد چور بازاری لوٹ مار عام ہے، اور ہر بندہ آپ کا جائز کام کرنے کے لیے بھی رشوت لینا اپنا فرض سمجھتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی، آگ کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ غیبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے تعبیر کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت کرنا ایک دوسرے کے لیے اس طرح مترادف ہے کہ جیسے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. غیبت ہمارے عام ہے، بہت ہم سکون محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں غیبت نہیں کر رہے، ہم تو یہ حقیقت بتا رہے ہیں، اور اسی لیے اس کو غیبت کہا گیا ہے. پھر چور بازاری کرتے وقت، ناپ تول میں کمی کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، وہ تمام انبیاء جن کی قوموں پہ عذاب اترے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اترا. خالی اس لیے عذاب نہیں اترا کہ وہ ایک بدفعلی میں مبتلا تھے، بلکہ اس لیے بھی عذاب اترا کہ وہ غلط کام کرتے تھے، لوٹ مار کر کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. اور اسلام کے نام پہ وجود میں آنے والا یہ واحد پوری دنیا کا ایک ملک، پاک سرزمین، پاک ملک، ہر چیز اور ہر برائی سے مستفید ہو چکا ہے، پوری طرح چھا چکی ہیں ساری برائیاں. ہم اللہ کے غضب کو دعوت دینے سے نہیں ڈرتے، ناحق قتل کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، ناحق نازیبا حرکتیں کر کے اپنی بچیوں کو چھیڑتے ہیں. کوئی لڑکی بازار میں گزرتے وقت اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. ذرا سوچئے، اسلام کو لانے کی کوشش کیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں.